قال الله تعالى وتبارك عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك عز وجل في القرآن المجيد في شأن الحديث إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا قاسم رزق اللہ. حضرات ذی وقار، بلا تمہید، چونکہ وقت صرف 15 سے 20 منٹ مجھے ملا ہے اور کوشش کروں گا اس کے اندر بھی کچھ گزارشات عرض کروں. اس سے قبل کہ اتنے علماء اور مشائخ اور شیخ الحدیث جلوہ فرما ہیں، ان کے سامنے گفتگو کرنا یہ کسی آزمائش سے میرے لیے کم نہیں، مگر ان کے فیض اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے چند گزارشات عرض کرتا ہوں. اور ظاہر عز و شرف کہ آج ہمیں حضرت قبلہ صوفی باصفا عاشق رسول حضرت پیر سید محمد اکبر جان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے عرص پاک میں حاضری کا شرف نصیب ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ قبلہ شاہ صاحب کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کے صدقہ تو فیض ہمارے سینوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرشار فرمائے. حوادث وقار سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں تو حد فرمائی ہے، اور سارے کا سارا کلام یا تو قرآن کا ترجمہ ہے یا حدیث پاک کا ترجمہ ہے. اور آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب محب میں میرا تیرا. اس نے فرق ہی نہیں کیا. اور پھر فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس اسی کا ایک ہی مطلب بنتا ہے. اور جو میں نے آیت مبارکہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، رب جل شاہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. بات تو بڑی عجیب لگتی ہے کہ مخاطب بھی ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا ہے، اور پھر ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ. اب تقریباً اس کائنات میں اس دھرتی پر 1.5 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں، اور سارے دعویٰ ایمان کرنے والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. کوئی اپنے علم کی بنیاد پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی کسی صورت میں وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں. بڑے بڑے ایمان کے دعوے دار اس کائنات میں اب بھی موجود ہیں، اور اول دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور موجود رہیں گے یہ لوگ. مگر اسی وجہ سے میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے اندر ان الفاظ کے اندر یہ اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتے ہیں، اور چونکہ اب سب گفتگو یہاں پر کرنا اب یہاں پر مناسب وقت اتنا نہیں ہے، تو بس 1-2 احادیث اور میں اس کی مثال عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا. حضرات ذی وقار بڑے بڑے ایمان کے دعوے دار آج بھی موجود ہیں اور پہلے بھی موجود تھے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کس کا؟ کون ایمان والا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اس کو بعد میں آپ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو قرآن کی آیت مبارکہ ہے، اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ پھر ایمان والا کون ہے، اللہ نے کس کو ایمان والا فرمایا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ اللہ کے عز و جلال کی قسم اٹھا کر فرمایا، مجھے قسم ہے اپنے رب کی، کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. پھر فرمایا کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. 3 مرتبہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا. صحابہ حیران ہو گئے، عرض کی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ. یہ نہیں پوچھا کہ کون جنت میں جائے گا، پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں. فرمایا یا رسول اللہ پھر کون جنت میں جائے گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں جائے گا جس پر میرے رب کا فضل ہوگا. اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، نہ کوئی علم کی وجہ سے جائے گا نہ کوئی عمل کی وجہ سے جائے گا. اب یہ علم اور عمل تو نور دیتے ہیں ایمان کو، اس سے ایمان میں اور زیادہ نور پیدا ہوتا ہے. تو ایمان کیا چیز ہے؟ آئیے ابو جہل کا بھی قول ہے تو بدبخت، مگر بات اس کی بھی بڑی اچھی ہے. مگر وہ بات اس لیے اچھی ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والوں سے اس کی بات بہتر ہے. اس کا قول ہے اور یہ اہل سنت کی کتب عقائد کے اندر یہ بات موجود ہے. اس نے کہا کہ ہمیں علم ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. کیا کہا اس نے؟ مجھے علم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. مگر حضرات بات بڑی عجیب ہے کہ اس کا علم اور اس کا جاننا اسے ایماندار نہ بنا سکا. علم سے ایمان نہیں آتا، علم تھا اسے. اور ایک اور حدیث مبارکہ یہ بھی آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہوگی کہ جب وہ اپنے ہاتھ میں کنکر لے کر آقا کریم کی بارگاہ میں آیا تو پوچھا آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے. بلکہ الفاظ حدیث پاک کے یوں ہے، اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو حضرات ذی وقار بس اس کو میں یہی ختم کرتا ہوں، اور اس کا جو اخذ بات اخذ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابو جہل جانتا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ جانتا ہوتا ہے. ابو جہل بھی یہ علم رکھتا تھا اور ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں. کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اب بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے جاننے سے یا علم رکھنے سے ایمان نہیں آتا. ایمان کسی اور چیز کا نام ہے. سب سے پہلا جو مارکا ہوا رب تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پھر اس نے مناظرہ کیا رب تعالیٰ سے، اور سارے کا سارا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے. وَاسْجُدْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اسے کہا سب فرشتوں سے کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، اور یہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا. اور اس نے آگے سے جو مذاکرات کیے رب تعالیٰ سے کہ یا اللہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ افضل ہوتی ہے، اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، اور میں معلم الملکوت ہوں، تمام فرشتوں سے افضل ہوں. یہ ساری باتیں جب کی، اب ایمان سے بتائیے گا کہ اس کی باتیں غلط تھیں؟ کوئی بات اس کی غلط نہیں تھی. اگر علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو باتیں اس کی ساری درست تھی. تو جب آدم علیہ السلام کو روح پھونک دی گئی اور آپ کی جب تخلیق مکمل ہو گئی تو پھر رب تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا. تو پھر اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا، تمام اشیاء آدم علیہ السلام کو بھی بتائی گئی، ایک ایک کا نام آدم علیہ السلام نے بتا دیا. اور پھر جب فرشتوں سے پوچھا تو فرشتے بھی جانتے تھے، مگر ادب کا پہلو یہ تھا کہ فرشتوں نے کہا لا علم لنا، کہ ہم نہیں جانتے. اب اس کا جاننا اس کو مردود کر دیا، کیونکہ پھر اس نے دوسرا سوال یہ اٹھایا کہ کیا میں نبی کو بشر کو سجدہ کروں؟
اور سب سے پہلا جو مولوی اور خشک مولوی جو پیدا ہوا وہ ابلیس تھا، جس نے اللہ کے نبی کو بشر کہا، اور بشر کہنے اور بے ادبی کرنے کی وجہ سے وہ مردود بارگاہ ہو گیا۔ اور فرشتوں باقیوں نے کہا کہ لا علم لنا، اللہ ہم نہیں جانتے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کا ایمان سلامت ہو گیا۔ تو یہ بات صرف اختصار سے، یہ بڑی طویل بات تھی، میں نے بڑے مختصر طریقے سے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کو مردود کر دیا حالانکہ وہ علم والا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ علم سے ایمان نہیں آتا۔ اب آ جائیے، حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم کی، حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام تشریف فرمائے، حضور نے سوال کیا کہ میرے صحابہ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ اعلم و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اب بتائیے یہ بات بنتی تھی یہ بات کہنا؟ صحابہ جانتے تھے کہ ہم آج 10 ذی الحجہ ہے، آج یوم النحر ہے، آج قربانی کا دن ہے، آج کون نہیں جانتا کہ کون سا دن ہے؟ مگر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے؟ حضور نے دوسرا سوال کیا کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ یہ شہر کون سا ہے؟ انہوں نے پھر کہا اللہ اعلم و رسولہ اعلم۔ تیسرا سوال کیا کہ بتاؤ صحابہ یہ مہینہ کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے؟ پھر یہی آگے سے جواب اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ تو باقی جب صحابہ سے پوچھا کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا، کہا اگر ہم جواب دے دیتے تو آقا کی منشا کچھ اور ہوتی، اگر ہم کہہ دیتے کہ آج یوم نحر ہے، اگر حضور کوئی اور دن فرما دیتے تو اللہ اسی کو وہی دن بنا دیتا، اللہ اسی کو، اسی مہینے کو وہ مہینہ بنا دیتا جو میرے مصطفیٰ چاہتے۔ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور اسی لیے تو فرمایا اللہ حضرت نے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو میرے مصطفیٰ کی رضا ہوگی وہی رب کی رضا ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ تو پتہ چلا کہ علم سے ایمان نہیں آتا۔ اب آ جائیے عمل کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری اور مسلم میں یہ موجود ہے، فرمایا یاتی علی الناس، فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس کے اندر کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوں گے، اور کہاں موجود ہوں گے یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، میں اس کو اختصار سے بس عرض کرتا ہوں کہ فرمایا لوگ مسجدوں کے اندر موجود ہوں گے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ مسجد کے اندر انسان کیا کرنے جاتا ہے؟ مسجد کے اندر انسان کیا کرنے جاتا ہے؟ فقط اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بندہ مسجد میں جاتا ہے اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر، کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے اور کثیر تعداد میں جمع ہوں گے اور عبادت کے لیے جمع ہوں گے، اور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ عمل سے بھی ایمان نہیں آتا۔ خوارج جب مولا کائنات کے سامنے آئے اور سب سے پہلے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے ساتھ مذاکرات کیے، جب وہ نہ مانے تو پھر آپ نے جنگ کے لیے اعلان کیا، جہاد کا اعلان کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے اور ہم نے کیا دیکھا کہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، وہ عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کہاں ہمارے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، کیا ہم ان کا خون بہائیں گے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے حدیث مبارکہ کریم آقا کی سنائی، تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان حضرت مولا کائنات نے محفوظ کر دیا۔ کسی کی نمازوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، اور یہ حقیقت میں یہ سبق ہے اس بارگاہ کا، جس بارگاہ میں آپ موجود ہیں۔
کہ صرف نمازیں پڑھنے والوں کو نہ دیکھنا کہ نمازیں بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں اور وہ بڑے ایمان والے ہیں، وہ جہاد بڑا کرتے ہیں، وہ ہر وقت تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ان کا ایمان بڑا اچھا ہے۔ حضرات اس پر قرآن کی آیات بھی موجود ہیں اور میرے قریب مصطفیٰ کی حدیث بھی موجود ہے۔ ایک جہاد کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام حضور کی نگاہ نبوت جانتی تھی، حضور اپنی بصارت سے جانتے تھے کہ جس کو جتنا حصہ عطا کرنا ہے، حضور مال تقسیم فرما رہے ہیں، وہاں پر ایک آج کل کی طرح جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، عمل والا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اللہ کی بات مانو اور بڑا کچھ کہنے والے ہیں اور اپنے آپ کو وہ مومن سمجھنے والے ہیں، یہ شخص اس وقت بھی موجود تھا اور کیا حضور کو فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ عدل کیجئے، انصاف کیجئے، برابر تقسیم کیجئے۔ روایت میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم بھی موجود تھے، خالد بن ولید بھی موجود تھے اور انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے اس بندے کا سر قلم کرتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا کہ ابھی لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ مگر میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر ایک طویل حدیث بیان فرمائی اور یہ متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہے اور پھر ان کی نشانیاں بھی بیان فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن بہت زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، بات بات پر حدیث بیان کریں گے، روزے بڑے رکھیں گے، نمازیں بڑی ادا کریں گے، سب کچھ بیان کرنے کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ایمان سے ایسے خارج ہوں گے جس طرح تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرات یہاں پر جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے آج کے مسلمان کے لیے تشبیہ نہیں دی کہ میرے صحابہ جو آئیں گے بعد میں، نہیں، فرمائے صحابہ تم اپنی عبادات کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، حدیث پاک کی یہ الفاظ ہے۔ اور صحابہ کی عبادات کا کون کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں رہنے والے، ہر وقت خشیت الہی میں مبتلا رہنے والے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اپنے رب کے خوف اور خشیت سے رویا کرتے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہ لائنیں پڑ چکی تھی۔ آپ بتائیے کہ ان کا ایمان کیسا ہوگا، ان کا عقیدہ کیسا ہوگا۔ اور سیدنا عمر فاروق کی بات آئی تو میں ایک اور حدیث مبارکہ ان کے متعلق عرض کرتا چلوں، اور ان کا ایام بھی ہے، ان کی شہادت کا دن بھی ہے، کل غالباً یکم محرم الحرام اگر ہوا تو ضرور ان کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صف درست فرما رہے تھے اور صف درست کرتے کرتے کسی منافق کی کچھ باتیں آپ کے کانوں میں پڑی کہ منافق کیا رہے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ جب وہ سننے کے بعد مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری صفوں میں منافق موجود ہیں، ان کو صفوں سے نکال دیجئے۔ حضور خاموش ہو گئے، فرمایا عمر ابھی وقت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا حدیث مبارکہ پر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جلالت والے تھے، جلیل القدر صحابی تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کی شان کے متعلق تو ایک ہلکا کسی کا اونچا سانس ہو جانا بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے، کسی کا اونچا بولنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک گھر میں نماز پڑھتے رہے، مسجد میں نہ آئے، اس وجہ سے کہ منافق مسجد میں موجود ہے، میرے کریم آقا کے گستاخ مسجد میں موجود ہیں، اور اتنا روتے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے مصلی سے پانی چلنا شروع ہو جایا کرتا تھا، کس لیے کہ میرے مصطفیٰ میرے آقا کریم کے گستاخ مسجد میں موجود ہے۔ پھر حضرت جبریل امین آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اجازت دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی مسجد سے ہر منافق کو نکال دیجئے۔ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند منافقوں کو دیکھا تھا اور پھر میرے کریم آقا منبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور ایک ایک کا نام لے کر اخرج فلاں بن فلاں منافق، اخرج فلاں بن فلاں منافق، 360 منافقوں کو مسجد سے نکالا
اور ان کو نکال کر جب سیدنا عمر فاروق اعظم کو پتا چلا تو پھر آپ مسجد میں آئے. تو حضرات ذی وقار، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے. بہت زیادہ علم رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے. اگر ایمان علم سے آتا تو کوئی بڑے بڑے صاحبان علم آج اس کائنات میں موجود ہے، وہ پھر کافر نہ ہوتے، محروم ایمان سے نہ ہوتے. اور اگر فقط عمل والے ہوتے اور بغیر عمل والے کبھی ایمان والے نہ ہوتے. تو حضرات، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے. ایمان عزت مصطفیٰ کا نام ہے. ایمان تعلق مصطفیٰ کا نام ہے. غلامی رسول کا نام ایمان ہے. جس کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم سے ہو گیا، اس کی نمازیں بھی قبول ہے، اس کا علم بھی قبول ہے، اس کا سب کچھ قبول ہو جائے گا. جو بارگاہ نبوت میں چلا گیا اور اگر حضور کا گستاخ ہوا تو ساری زندگی کثرت کے ساتھ قیام اللیل کیوں نہ ہو اور صیام الدہر کیوں نہ ہو، اگر سارا دن وہ روزے میں وقت گزارنے والا ہو، راتوں کو قیام کرنے والا ہو، مگر اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. ایمان اسی کا قبول ہوگا جو غلامی رسول والا ہوگا، جو میرے مصطفیٰ کا سچا غلام ہوگا. تو ذات ذی وقار اسی بات کو ختم کرتے ہیں اور میرے سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کمال کر دیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں ذکر الہ کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے. آج کہتے ہیں کہ فقط اللہ کا ذکر کرو. ذکر الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ تھوک و خر کی ہے. جس میں حضور کی محبت نہیں وہ تو گندگی پھینکنے والی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اپنے حبیب کریم کا صدقہ اور سید اکبر جان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی برکت سے اللہ ہمیں حضور کی سچی پکی محبت اور غلامی والی زندگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.